بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد عامر محمود، آپ کا اسلامیات ٹیچر، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات جماعت اول کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم ناظرہ قرآن مجید میں شامل سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں گے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ آج کا سبق غور سے پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو درست تلفظ اور روانی کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس بابرکت کلام کو پڑھنے یعنی تلاوت کرنے کے آداب بھی ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے پاک، صاف اور باوضو ہو کر کریں، قبلہ رخ اور باادب ہو کر بیٹھیں، تعوذ اور تسمیہ لازمی پڑھیں، درست تلفظ اور رموز اوقاف کا خاص خیال رکھیں، ٹھہر ٹھہر کر اور حروف کی مکمل ادائیگی کے ساتھ تلاوت کریں، توجہ، اطمینان اور سمجھ کر پڑھیں۔ آئیے اب ہم سورۃ الفلق کو درست تلفظ اور رموز اوقاف کے ساتھ سمجھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ۔ اب جو قوف ہے اس کو آپ نے پر پڑھنا ہے، یعنی کہ تھوڑا موٹا پڑھنا ہے۔ قل، دو قاف ہے نا، تو یہ حروف مستعلیہ ہے جو ہم نے قاعدے، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے جو ہم نے قواعد پڑھے تھے، اس میں سے جو قوف ہے اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ قل اعوذ، آئین کو واضح کریں گے، اعوذ، تاکہ حمزہ یعنی کہ الف اور آئین میں واضح فرق رہے۔ قل اعوذ برب، اب آپ دیکھیں کہ جو با ہے یہ حروف قلقلہ ہے اور یہاں پہ اس پہ تشدید بھی ہے، تو ہم یہاں پہ تھوڑا ٹھہراؤ بھی لائیں گے۔ برب الفلق، قوف بھی حروف قلقلہ میں شامل ہے، جو 5 حروف قلقلہ ہیں، تو اس میں سے ایک قوف ہے، تو اس میں جب ہم اس کو پڑھیں گے، یہاں پہ ہم پڑھنے کے بعد اپنی آواز کو دوبارہ لوٹائیں گے، یعنی کہ تھوڑا ریورس کریں گے، جیسے میں کر رہا ہوں فلق، میں یوں نہیں پڑھ رہا فلق، بلکہ فلق، دوبارہ آواز آپ کو میری آ رہی ہوگی، فلق۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب لام الف، یعنی کہ یہ جو رموز اوقاف ہے وقفے لازم، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں پہ آپ وقف کر دیں۔ من شر، من، تو من میں آپ نے گنہ کرنا ہے۔ من شر ما خلق، خو جو ہے خو، یہ بھی حروف مستعلیہ ہے، تو اس کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ خلق، خلق، قوف پھر اسی طریقے سے قلقلہ ہے، تو آواز کو ہم دوبارہ ریپیٹ کریں گے، یعنی کہ آواز ہماری ہمیں دوبارہ سنائی دے۔ خلق، من شر ما خلق۔ اس کے بعد جو اس سے اگلی آیت ہے، وَمِن، یہاں پہ بھی ہم گنہ کریں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اِذَا وَقَبَ۔ آپ نے غور کیا ہے کہ اس پہ میں نے وَمِن جو پہلے تھا اس پہ میں نے گنہ کیا کیونکہ وہ اخفا ہے، لیکن غاسقٍ کے آگے الف ہے، تو کیونکہ یہ جو الف ہے اسی طرح ہا آتا ہے کہیں پہ، تو اس کے آگے یہاں پہ ہم گنہ نہیں کریں گے، یعنی کہ ایک فلو میں پڑھیں گے، نارمل جیسے ہم پڑھتے ہیں، غاسقٍ اذا وقب۔ اب الف کی جگہ ذال آتا یا زے آتی تو میں وہاں پہ گنہ کرتا، یعنی کہ غاسقٍ، اس طریقے سے، تو یہاں پہ ہم نے گنہ نہیں کرنا۔ اور جب میں اذا وقب، با کی آواز کو آپ نے، کیونکہ حروف قلقلہ ہے تو آپ نے اسی طریقے سے آواز کو لوٹانا ہے، وقب۔ وَمِن شَرٍ، یہاں پہ گنہ کرنا ہے ہم نے، وَمِن شَرٍ النَّفَّاثَاتِ، سا کو کوشش کرنی کہ آپ نے سین کی آواز نہ آئے، نفاثات،
فل اوقد، فل اوقد، دال کو پھر ہم نے لوٹانا ہے کیونکہ حروف قلقلہ ہے. فل اوقد. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. آخری آیت. وَمِن شَرِّ. اب شین ہے تو یہاں پہ جو ہم قاعدہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کے مطابق ہم یہاں پہ غنہ کریں گے. اگر یہاں پہ الف ہوتا تو وہاں پہ ہم غنہ نہیں کرتے. وَمِن شَرِّ حاسد. اب حاسدن پہ ہم دن نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف ہے آگے. حاسد اذا حسد. اذا حسد، دال پہ قلقلہ کریں گے. وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. آیت کے اوپر جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں گول دائرہ ہے، جہاں پہ آیت مکمل ہو رہی ہے اس کے اوپر چھوٹا سا آئین ہے، تو جس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا. اب ہم سورۃ الناس کی تلاوت کرتے ہیں. قل، قوف کا پر پڑھیں گے. قل اعوذ برب الناس. نون پہ تشدید ہے تو ہم یہاں پہ غنہ کریں گے، یعنی کہ ناک میں ہم آواز لے کر جائیں گے. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. تو جہاں جہاں پہ نون پہ غنہ اس پہ ہم کریں گے، کیوں؟ وہاں پہ تشدید ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ جو رموز اوقاف ہے، وقف لازم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے اوپر لام الف ہے تو آپ یہاں پہ ٹھہر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے درست ہیں. من شر الوسواس. اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام الف ہے تو آیت کے درمیان ہے یہ رموز اوقاف، تو یہاں پہ ہم اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، وقف کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. ملا کر پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، صاد کو پر پڑھیں گے، صدور الناس، صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس. اب یہاں پہ جو رموز اوقاف استعمال ہوا ہے صاد، یعنی کہ آپ ملا کر پڑھنا یہاں پہ زیادہ بہتر ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر آپ اس کو ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ملا کے بھی پڑھ لیں. ہاں، اگر آپ وقف کر کے پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو گناہ نہیں ہے، آپ اس کو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بغیر ملائے بھی. اگر ہم ملا کے پڑھیں تو یوں پڑھیں گے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنتی. نون پہ ہم اپنی آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے کیونکہ تشدید ہے اور غنہ ہو رہا ہے یہاں پہ. من الجنتی والناس. آیت مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو گول دائرہ ہے آئین ہے، تو یہاں پہ اس سے مراد کہ یہاں پہ رکوع مکمل ہوا. اب ہم آج کے سبق کے اہم نکات ڈسکس کرتے ہیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن مجید کی سب سے آخری دو صورتیں ہیں. ان دو صورتوں کو معوذتین بھی کہتے ہیں. رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم جب بیمار ہوتے تو ان دو صورتوں کو پڑھ کر خود پر دم فرماتے اور رات سونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے. ان دو صورتوں کو روزانہ تلاوت ہمیں جنات، شیطان اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھتی ہے. کرنے کے کام: آپ نے درج ذیل رموز اوقاف کا مطلب بتانا ہے اور یہ جو صورتیں ہیں سورۃ الفلق اس کی آیات اور اسی طرح سورۃ الناس کی آیات، اور یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید کے کس پارے میں یہ صورتیں موجود ہیں. جزاک اللہ خیرہ.